فرانس کے ایک چھوٹے قصبے میں ایک غیر مسلم نوجوان نے مولوی سے کہا کہ میں بھی نماز سیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے نماز پڑھنا سکھاؤ۔ مولوی صاحب نے اس 21 سالہ فرینچ آدمی کو، نوجوان کو ساتھ لیا اور مسجد میں لے گئے۔ مسجد میں جا کے، حالانکہ یہ کوئی پراپر نماز کا ٹائم نہیں تھا، لیکن ایک جب غیر مسلم نے کہا تھا کہ مجھے نماز سکھائی جائے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ چلیں اس کو، اگر اس کا دل کر رہا ہے مسلمان بننے کے لیے یا نماز سیکھنے کے لیے، تو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو وہ ساتھ لے کے تو اس مسجد، جو چھوٹی سی محلے کی مسجد تھی، اس میں چلے گئے۔ مسجد میں CCTV کیمراز بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ جو پتلا دبلا نوجوان، یہ بھی جناب ہڈی پہنے ہوئے امام صاحب کے ساتھ پیچھے ہی ان کے چلا گیا۔ وہاں جا کے امام صاحب نے ڈیفینیٹلی ان کو کہا ہوگا کہ اچھا جیسے جیسے میں کروں گا آپ نے ویسے کرنا ہے۔ اس بندے نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے ہاتھ اوپر کیے اور نماز نیت لی۔ اس بندے نے بھی ایسے کیا، کھڑے رہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے رکوع کیا، اس بندے نے بھی ساتھ کیا۔ امام صاحب رکوع کر کے پھر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد سجدے کے لیے جب امام صاحب نے زمین پر سر رکھا، اپنا پیشانی جو ہے نا وہ بچھائی سجدے کے لیے، تو یہ جو درندہ نما ایک انسان تھا، آدمی جو کہ نماز سیکھنے کے بہانے مولوی صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا تھا، اس نے جو کہ ایک خنجر، چاقو چھپایا ہوا تھا، اس کے ساتھ فوری طور پر تیز چنگی سپیڈ دے نال مولوی صاحب نو مار چھڑیا۔ وہ بیچارے تڑپتے رہے، لیکن یہ بندہ مسلسل وار کرتا رہا، اور پھر جب جانے لگا تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ابھی مولوی صاحب جو ہے نا وہ ہل رہے ہیں، تو دوبارہ آ کے وہی کام جو ہے نا شروع کر دیا۔ توبہ استغفر اللہ۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو بندہ تھا، یہ تقریباً 50 سے زائد، اس نے ان کو 50 سے زائد بار جو ہے نا وہ ان کو چھلنی کیا، اور ساتھ ہی یہ پھر بعد میں ویڈیو اپنے موبائل سے بناتا رہا، ساتھ ہی مولوی صاحب کو جو ہے نا وہ نشانہ لگاتا رہا، اپنے جو چھرا لے کے گیا سی۔ اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گیا، مولوی صاحب کی باڈی کو چھوڑ کے نکل گیا، اور ساتھ ہی کچھ زیادہ دور اٹلی کی سرحد نہیں تھی، یہ اٹلی والی سائڈ پہ نکل گیا۔ پتہ تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جمعے کا دن تھا۔ اس کے بعد جناب جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ بالکل 2 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جو لوگ وہاں پہ آئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ امام صاحب کی یہ حالت، اور ہر طرف جناب ایک عجیب سا سرخ رنگ، اور مولوی صاحب کا جو ہے نا وہ برا حشر، کیا کر سکتے تھے؟ پورا کہرام مچ گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ 60 سے زائد پولیس والے مختلف علاقوں سے اس علاقے میں آگے، کیونکہ وہ علاقہ چھوٹا ہے، تو وہاں پر آگے پورے علاقے کی ناکہ بندی کی گئی، تلاش کی گئی کہ یہ جو بندہ وحشی ہو گیا ہے، مارتا پھر رہا ہے لوگوں کو، تو یہ کہیں اور نقصان نہ پہنچا دے، کسی اور بندے کو نہ مار دے۔ پورا علاقہ فرینچ گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج بن گیا کہ اس کو سیل کرنا ہے، لیکن یہ بندہ وہاں سے نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر اٹلی جب گیا تو وہاں بھی، اچھا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب جرم ہوتا ہے نا شینگن ایریاز میں، تو اس کی کال جو ہے نا وہ چلا دی جاتی ہے پولیس کی جانب سے، پورے جو 27-28 کنٹریز ہیں ان میں اس کی ڈیٹیل شیئر کر دی جاتی ہیں، تو تاکہ اگر کوئی کرمنل بندہ ان کے ملک میں بھی چلا گیا تو وہ اس کو پکڑے بھی اور محتاط بھی رہے۔ تو اٹلی میں اس بندے کو پولیس نے پکڑ لیا، فی الحال تو پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو فرانس اور یورپ کے دوسرے ملکوں کے جو لوگ تھے انہوں نے احتجاج بھی کیا، ریلیاں بھی نکالی، ان کی نماز جنازہ میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ فرانس کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ، مولوی صاحب جن کا نام ابو بکر سیسی ہے، اور ان کو خوب خراج تحسین پیش کیا، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے دعائے مغفرت کے، کیونکہ مولوی صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی مذہب کو بدنام کرتی ہیں، کسی بھی مذہب کو جان بوجھ کے چھیڑا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ میجارٹی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر دیکھیں ہم لوگ باہر جو رہتے ہیں،
ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمیں ایز اے مسلم کسی نے برا بلا کہا ہوتا ہے کہیں ہزاروں میں جا کے کوئی ایک مینٹل بندہ ہوتا ہے جو بعد میں پکڑا جائے نا تو وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ سائیکو ہے گیا یہ گال کا غصہ نہ کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا سائیکو بندہ کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے بعد پھر جو کمیونٹی ہے وہ سراپا احتجاج بن جاتی ہے, اور ان کا سراپا احتجاج بننا بھی جو ہے نا وہ ایک معنی رکھتا ہے, کیونکہ غصہ, اس کے بعد پھر جو مذہب کی توہین کی جاتی ہے, برا بلا مذہب کو کہا جاتا ہے, یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو پھر بدامنی اور افراتفری کی طرف لے کے جاتی ہیں. کرسچن ہیں جو باہر کے ملکوں میں, جس طرح میں نے بہت سارے کنٹریز گھومے پھرے ہیں, ان کے چرچز ہیں وہاں پہ پرامن طریقے سے وہ اپنی ورشپ کرتے ہیں. ہر ملک میں مندر اور گردواراز بھی بنائے گئے ہیں, میں نے ان کا بھی وزٹ کیا ہوا ہے بڑے پرامن طریقے سے. سملرلی مساجد بھی موجود ہیں اور بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. میں نے بہت ساری مساجد دیکھی ہیں, پرتگال سے لے کے جرمنی, سوئٹزرلینڈ اور دیگر بہت سارے کنٹریز, فرانس وغیرہ. جمعہ پڑھا ہے, ویسے نماز پڑھی ہے, عید کی نماز پڑھی ہے, کوئی اس طرح کا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ, بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے نیوزی لینڈ کا سانحہ کر دیا, 50-52 لوگوں کو شہید کر دیا. اسی طرح جو قرآن مجید کی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعد میں جناب وہ کہتے ہیں کہ جی ساری مرضی جو مرضی کریے. یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہوتا. مرضی پھر مسلمانوں کی بھی ہو سکتی ہے, ہندوؤں کی بھی ہو سکتی ہے, کرسچنز کی بھی ہو سکتی ہے, سکھ اور دیگر جو مذاہب ان کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن امن کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. امن کا جو درس ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے. کسی بھی مسئلے کا حل نہ تو لڑائی میں ہے, نہ کسی کی انسلٹ کر کے ہے, نہ کسی کو مار کے ہے. اگر آپ کو کوئی مذہب اچھا نہیں لگتا تو اس کے کسی بندے کو مار دیں گے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ مذہب ختم ہو جائے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. یقیناً اس سے آپ پر جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ کیسے لوگ ہیں, دوسرے آدمی کو انہوں نے برداشت ہی نہیں کیا. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت نصیب کرے, اور یہ جو مولوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بخشش کرے. فرانس میں نے بڑا عرصہ گزارا ہے, اور وہاں پر جو فرینچ پیپل ہیں وہ کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف بات نہیں کرتے. لیکن ماضی میں فرانس میں بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں مذہب کی توہین کی گئی ہے, لیکن وہ انفرادی فعل کے طور پر ایسے لوگ موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. اور فرانس کے جو ابھی حالیہ واقعہ امام مسجد کا ہوا ہے, اس کے بعد فرانس کی حکومت کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ جی فرانس میں اسلاموفوبیا یا مذہب کے نام پر کسی قسم کی انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی, کسی کو کسی سے کو مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھتے ہیں کہ اب یہ بندہ جو پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, یا پھر اس کو بھی پاگل یا جنونی قرار دے کے کہا جائے گا کہ یار یہ بندہ پاگل نکلیا, چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مذاہب کے لوگوں کو ہدایت دے, اور اگر کوئی لوگ شیطان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, اور پرامن طریقے سے لوگ زندگی کے دن پورے کر سکے. جہاں رہیں خوش رہیں, اور اسے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.